آپ مہر کی شادی مجھ سے نہیں کروانا چاہتے مت کروائیں، لیکن پھر آپ اس کی شادی کہیں اور بھی نہیں کروائیں گے۔ پیار کرتا ہوں آپ کی بیٹی سے، مہر صرف میری ہے، اور اس کے لیے اگر مجھے اس کو جان سے بھی مارنا پڑا تو ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں سوچوں گا۔ یہ ڈائیلاگز پاکستانی ڈرامہ راہیں جنون کے ہیں۔ مہر صرف میری ہے، اسے شادی بھی صرف میں ہی کروں گا، اور اگر اس کے لیے مجھے فہد کو جان سے بھی مارنا پڑا نا، ایک سیکنڈ نہیں سوچوں گا میں۔ اور انہیں ادا کرنے والا کوئی ویلن نہیں بلکہ خوبرو ہیرو ہے۔ جب ایسے کرداروں کو اسکرین پر ہیرو دکھایا جائے جو محبت میں انکار پر کسی کی جان لینے کا ارادہ رکھتے ہوں تو مردوں میں یہ سوچ، یہ رویہ درست اور نارمل بنتا چلا جاتا ہے۔ اسی سوچ کو دہرایا گیا اسلام آباد میں جب ایک 17 سالہ لڑکی ثنا یوسف کو ایک نوجوان نے اسے گھر میں گھس کر گولیاں مار کر قتل کر دیا، کیونکہ وہ نوجوان بار بار انکار کا سامنا کر چکا تھا۔ ایک لڑکی نے انکار کیا اور جواب میں اسے گولی مار دی گئی۔ کیا یہ ایک پاگل عاشق کی کہانی ہے یا پھر یہ پورے معاشرے کی بیماری ہے؟ آج ہم بات کریں گے اسی زہریلی سوچ کی جو پاکستانی ڈراموں سے لے کر انسل کلچر تک پھیل چکی ہے۔ انسل کلچر ہے کیا؟ یہ عالمی آن لائن تحریک ہے جہاں ایسے مرد جمع ہوتے ہیں جن کو لگتا ہے کہ عورتوں نے انہیں مسترد کر کے ان کی زندگی برباد کر دی ہے۔ یہ ذہنیت بتاتی ہے کہ عورت کا انکار جرم ہے اور مرد کا غصہ جائز ہے، یعنی کہ عورت کے انکار کو توہین کے زمرے میں لیا جائے گا اور عورت مرد کی ملکیت ہے۔ پاکستان میں بھی یہ سوچ سوشل میڈیا اور پاکستانی ڈراموں کے ذریعے تیزی سے پھیل رہی ہے۔ اگر وہ میری نہیں ہو سکتی تو کسی کی نہیں ہو سکتی۔ انسل کلچر کا موقف ہے کہ جب عورتیں مردوں کو ریجیکٹ کرتی ہیں، انہیں مسترد کر دیتی ہیں، تو ان سے نفرت پہ مرد پر تشدد رویہ اختیار کرتا ہے۔ ایسی کمیونٹیز نے لاکھوں کم عمر نوجوانوں کو متاثر کیا ہے۔ مردوں کو جب عورت انکار کرتی ہے، کوئی لڑکی انکار کرتی ہے تو اس سے ایسے بدلہ لیتے ہیں جیسا کہ ان میں برداشت کی صلاحیت ہی نہیں ہے یا پھر ان کی تربیت میں ہی نہیں ہے۔ پاکستان میں ہر سال 200 سے زیادہ تیزاب پھینکے جانے کے کیس رپورٹ ہوتے ہیں، جن میں 80% وہی خواتین ہوتی ہیں جنہوں نے مردوں کو کسی نہ کسی صورت میں انکار کیا ہوتا ہے یا مسترد کیا ہوتا ہے۔ پاکستان میں آج کل ایک ڈرامہ آن ایئر ہے من مست ملنگ، جس میں دانش تیمور ایک جنونی عاشق کا رول پلے کر رہے ہیں۔ بات بات پر ہیروئن کو تشدد کا نشانہ بنانا۔ اس ڈرامے میں کئی نازیبا مناظر بھی ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ دانش تیمور کے کئی کلوز سین اس ڈرامے میں ریکارڈ کیے گئے ہیں، اور یہی دانش تیمور رمضان میں ہمیں سکھائیں گے کیا صحیح ہے کیا غلط۔ جب ڈراموں میں اس طرح کے پرتشدد مناظر دکھائے جاتے ہیں تو یہ سوسائٹی پر بہت برا اثر ڈالتے ہیں۔ بہت سے نوجوان اسی کو کاپی کرنے لگتے ہیں۔ یہ آج کل کا قصہ نہیں ہے بلکہ یہ صدیوں کا قصہ ہے۔ لڑکے ہوں یا پھر لڑکیاں جو یہ ڈرامے میں دیکھتے ہیں اسی کو سیکھتے ہیں اور پھر اسی کو سوسائٹی میں اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک اور ڈرامہ کیسی دلی خود غرضی، یہ بھی ٹاکسک اور مجرمانہ ذہنیت کے ہیرو کی کہانی ہے جو زبردستی لڑکی اور اس کے گھر والوں کو ہراساں کرنا، دھوس دھمکی، زبردستی شادی اور پھر رومانٹک ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ ڈرامے ہمیں سکھا رہے ہیں کہ لڑکی اگر نہیں مانتی تو پھر کہو، پیچھے پڑ جاؤ، مان ہی جائے گی۔ اگر پھر بھی نہیں مانتی تو تشدد کا رویہ اپناؤ اور گولی سے اڑا دو۔ ڈرامے یہ نہیں سکھا رہے کہ نہیں کا مطلب ہوتا ہے نہیں، جب آپ کو کسی نے انکار کر دیا تو آپ پیچھے ہٹ جاؤ۔ ڈراموں میں ایسے کرداروں کو بند ہونا چاہیے جو جبر کو رومانس بناتے ہیں۔ نوجوانوں کو بھی سیکھنا ہوگا، انکار کو برداشت کرنے کی صلاحیت پیدا کرنی ہوگی۔ والدین بھی اپنے بیٹوں کو سکھائیں انکار کو کیسے برداشت کرنا ہے۔ ہر کسی کا رائٹ ہے، وہ آپ کو انکار بھی کر سکتا ہے، اور بیٹیوں کو اعتماد دیں، انہیں بولنے کی اجازت دیں۔ بہت سی بیٹیاں صرف اس خوف کی وجہ سے گھر پر نہیں بتاتی کہ کئی بیٹیوں کی تعلیم چھڑوا دی جاتی ہے، انہیں گھر بٹھا دیا جاتا ہے۔ آپ اپنی بیٹیوں کو پروٹیکٹ کریں۔ ڈراموں میں عورت کو مظلوم لاچار دکھانے کے بجائے مضبوط کردار کے طور پر پیش کرنا چاہیے۔ ہمیں محبت میں اتحاد پسندی اور مجرمانہ حرکت کے بیچ کی باریک لائن کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عورت مخالف سوچ کی اصلاح کی ضرورت ہے۔
اگر عورت جاہل ہو تو نسلیں برباد ہو جاتی ہیں، لیکن اگر مرد جاہل ہو تو ایک عورت کی ذہانت، قابلیت، ہنر، بسر، خوبصورتی، یہاں تک کہ پوری زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک کرنا بالکل مت بھولیے۔ تھینک یو۔